یا امام. نور ہی نور ہے خلق مشکور ہے ضیافت نور ہے ضیافت نور ہے اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حمد و ثنا اس خالق کائنات کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے. درود و سلام اہل بیت اطہار علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پر. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کا میزبان سید محسن علی الہادی مدرسہ صاحب الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی جانب سے پھر سے ایک بار حاضر ہوا ہوں ایک منفرد موضوع کے ساتھ. ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ امام علی علیہ الصلاۃ والسلام کی خلافت ظاہرہ کے متعلق ہے. اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اور جو سوالات امام علیہ الصلاۃ والسلام کی خلافت ظاہرہ کے متعلق ہیں اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی. وہ خلافت کہ جو حضرت امام علی علیہ الصلاۃ والسلام کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے کوچ کرنے کے 25 سال بعد مولا علیہ الصلاۃ والسلام کو سونپی گئی. اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آپ کی ملاقات کراتے ہیں حوض علمیہ نجف اشرف کے فاضل طالب علم استاد بزرگوار قبلہ قاسم علی رضوی صاحب کے ساتھ. قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ الحمدللہ آپ بھی انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے. جیسے کہ قبلہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ ہمارا جو موضوع ہے آج کا وہ امام علیہ السلام کی ظاہری خلافت میں جو لوگوں کو برتاؤ تھا وہ کس طرح کا تھا. اسی میں پہلا سوال اس طرح سے ہے کہ جیسے ہی مولا کائنات کو ظاہری خلافت ملی تو اس وقت بظاہر کیا مشکلات آئیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اس سوال سے پہلے یہ چیز جاننا ضروری ہے مولا کائنات کو ظاہری خلافت میں کیا مشکلات آئیں ابتدا میں، کہ اس وقت کے حالات کیا چل رہے تھے. بہت اہم. تیسرے خلیفہ کو قتل کیا جا چکا ہے جی، اور قتل کرنے کا سبب کیا بنا یہ چیز ایک حد تک معلوم ہونا ضروری ہے. کس حال میں امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ پہ بیعت کی لوگوں نے. اندازہ لگائیں احتجاجات ہو رہے ہیں دنیا بھر میں. مصر کے لوگ آ چکے ہیں، کوفہ کے لوگ آ چکے ہیں، خود مدینہ کے لوگ جمع ہو چکے ہیں. اپنے حقوق کے لیے ہر ایک کا اپنا اپنا مطالبہ ہے. جی، اور سب سے بڑا مطالبہ یہ تیسری خلافت کے دور کی بات کر رہا ہوں آخر میں، جی جی، جو سبب بنا قتل کا. سب سے بڑا مطالبہ یہ کہ مروان کو ہمارے حوالے کر دیں. کیوں؟ وجہ یہ کہ مصر والے لوگ مسلسل احتجاج کر رہے تھے. جناب سعصہ ابن سوحان سے بھی روایت ہے. اب یہ میں خلاصہ پیش کر رہا ہوں مختلف تاریخ میں. الکامل فی التاریخ، تاریخ طبری، تاریخ یعقوبی، تاریخ ابن حشام، ان کتب میں حتیٰ ابن ابی الحدید معتزلی شرح نہج البلاغہ میں بھی نقل کرتے ہیں. ان تمام جگہ سے میں خلاصہ کر کے پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کا سوال واضح ہو جائے کہ مولا کائنات کو کیا مشکلات پیش آئیں. اب معاملہ یہ تھا کہ مصر سے وفد آ رہا ہے. جناب سعصہ بن سوحان کا میں نے نام کیوں لیا؟ ان کو باقاعدہ قائد بنایا گیا. قائد اس اعتبار سے کہ بات کرنے گئے ہیں تیسرے خلیفہ سے کہ بھئی کیا مشکلات ہیں مصر والوں کی. ان سے بھی روایت ہے. مصر والے کہہ رہے ہیں جو آپ کی طرف سے حاکم بنایا گیا ہے وہ اپنوں میں بانٹ رہا ہے اور ہمارا کوئی خیال نہیں کر رہا، بھوکے لوگ مر رہے ہیں. مثلا یہ والے احتجاجات ہو رہے ہیں. کوفے والوں کا بھی یہی اور مدینہ سے بھی کچھ لوگ ایسے. ایسے میں جناب محمد ابن ابی بکر، حضرت ابو بکر کے فرزند، جی، ان کو ایک خط لکھ کے بھیجا ولایت کا کہ تمہیں والی بنا رہے ہیں مصر کا. چلو اب ان کی مشکل ایک حد تک آسان ہو جائے گی. فتنہ یہاں سے شروع ہوا. فتنہ نہیں، لوگوں کا امتحان. اور جو ساری معاملات ہوئے کہ جب وہ جا رہے تھے مصر سے کچھ لوگ آ رہے تھے. اب مسئلہ یہ کہ پیچھے سے ایک شخص آیا. حتیٰ یہ روایت خاص طور سے میں کہوں گا کہ جو اہل سنت کے راویان ہیں انہوں نے نقل کی ہے. ٹھیک ہے، یہ والی روایت کہ ایک شخص پیچھے سے آیا، اس کو دیکھ لیا مصر والوں نے، پکڑ لیا. تم کہاں جا رہے ہو؟ مصر. نہیں بتایا. تلاشی لی گئی. خط نکلا. خط کیا نکلا؟ یہ محمد ابن ابی بکر آ رہے ہیں نا عامل کے لیے، مصر کے عامل کے لیے خط یہ نکلا ہے جو محمد ابن ابی بکر آ رہے ہیں نا، کوئی حاکم وغیرہ نہیں ہے، جیسے ہی آئیں ان کو قتل کر دو.
قتل کر دیں، قتل کر دو. صحیح ہے. جی. اب محمد ابن ابی بکر کو بھی پتہ چلا، مصر والے جو لوگ دوبارہ جا رہے تھے شکایت کی. اب یہ فتنہ یہاں سے شروع ہوئی، یہ والی بات، تو فتنہ یہیں سے شروع ہو گیا. یہ بات یہاں سے شروع ہوئی. اب یہ سب پلٹ کر آئے، اس بندے کو بھی پکڑ کے لائے اور کہا یہ دیکھو یہ کیا ہے، یہ ہمیں قتل کروانا چاہ رہے ہیں اور نبی کے صحابی کے بیٹے کو قتل کرنے کا حکم دے دیا. تو وہاں سے حضرت عثمان کی جانب سے یہ بات تھی کہ نہیں میں نے نہیں دیا حکم، تو آپ کی مہر ہے، کس نے چرائی، یہ والے معاملات چل رہے تھے. احتجاجات ہو رہے ہیں. اس میں یہی بیان کرنا چاہ رہا ہوں، ایک بڑا موضوع ہے اس حوالے سے. پہلے اس چیز کو دیکھا جائے کیا اسباب بنے خلافت و ملوکیت میں. علامہ مودودی نے بھی بہت حد تک نقل کی یہ باتیں، رجوع کر سکتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ کہ احتجاجات ہو رہے ہیں. کہا میرے پاس مہر نہیں، کس نے چرائی مہر، کہا مروان کا نام، مروان کو حوالے کرو. اب یہ والے احتجاجات اس طریقے سے چل رہے تھے. ایسے میں پانی بھی بند ہو گیا، پانی پہنچانا ممنوع، یہ ساری کی ساری چیزیں. پھر روایات میں ملا، تاریخ میں ملا کہ اندر سے ایک پیغام آیا کہ افیکم علی، کہ علی ہیں ان احتجاج کرنے والوں میں. جواب آیا نہیں علی نہیں ہے. ان کے بیٹے ہیں نہیں، وہ بھی نہیں ہے. کوئی پیغام پہنچا سکتا ہے علی کو کہ مجھ تک پانی پہنچا دے. ٹھیک ہے. جی. ہوا کیا ایسے میں، مولا کائنات تک جب پیغام پہنچا تو اب دیکھیں اس میں سوال ہیں بہرحال. اس حوالے سے اپنے مکتب تشیع کے مطابق کیا ہیں سوالات، لیکن میں اہل سنت کے مصادر سے روایت پیش کر رہا ہوں. پانی کا جب سوال ہوا تو مولا کائنات نے بھیجا ہے، اپنے بیٹوں کو بھیجا ہے، پانی پہنچا. اس میں زخمی بھی ہوئے ہیں پانی پہنچانے کے. اس میں اسی طریقے سے ہے یہ پانی پہنچانا، جس طرح آپ نے بیان کی جو مشکلات آئی تھی، ساری زندگی مشکلات رہی 4.5-5 سال میں. ان میں سے ایک یہ مشکل تھی صفین میں. اچھا جب پانی بند کر دیا گیا تھا مخالف سے، تو کیا ہوا تھا، مولا کائنات نے جب بھیجا 2-3 لوگوں کو لشکر لے کے، حاصل نہیں کر سکے قبضہ، تو امام حسین علیہ السلام کو بھیجا تو وہ جنگ ہوئی، باقاعدہ پانی کا قبضہ آ گیا. تو حاکم شام کی فوج میں لوگ کہنے لگے اب ہم پیاسے مر جائیں گے، اب علی کے ہاتھ میں قبضہ آ گیا. تو کیا جواب آیا تھا وہاں سے، نہیں علی کریم ہے، علی بند نہیں کریں گے پانی، ہے نا. تو یہی والا معاملہ. اب اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ یعنی امیر المومنین اسلام سامنے والے کو حق پہ مانتے اس لیے پانی پہنچا رہے ہیں. یہ بات ذہن میں رہے، اس طرف سے توجہ کیجیے گا. یہ سارے معاملات چل رہے تھے، ایسے میں قتل کر دیا گیا. قتل کر دیا گیا. 3 دن ہو گئے، جنازہ پڑا ہے. صحیح ہے. اور بالکل عجیب حالات ہیں. حضرت عائشہ جا چکی ہیں. اچھا پہلے یہ والی چیزیں بھی چل رہی ہیں، حضرت عائشہ بھی مخالف ہیں. صحیح ہے. وہ ساری چیزیں اپنی دیکھیں، مکتب تشیع یا غیر تشیع، احادیث روایات سب کیا ہیں، تاریخ ہے. فرق ایک مختصر سا یہ ہے کہ برادران اہل سنت کیا یہ ہے کہ ان چیزوں کو ڈسکس ہی نہیں کیا جائے. بالکل گفتگو نہیں ہے. فرق یہ ہے کہ نہیں ایسا نہیں ڈسکس کیا جائے گا، توہین وغیرہ حتماً نہیں کی جائے کسی کی بھی. یہ بات ذہن میں رہے. اب آئیے ایسے میں حضرت عائشہ کہاں ہیں، مکہ میں. امیر المومنین اسلام مدینہ میں. تیسرے خلیفہ قتل ہو چکے ہیں. اب یہ سارے معاملات چل رہے ہیں. سب نے آ کے علی علیہ السلام کی ایسے میں بیعت کی ہے وہاں جو موجود ہے. حتیٰ بعض روایت سے ظاہر ہوتا ہے مولا کائنات نے انکار بھی کیا، یعنی نہیں آپ ہی کو یہ قبول کرنا ہے. بہرحال بیعت ہو گئی معاملہ. یعنی پہلے انکار کیا تھا. ہاں یہ والی چیزیں یعنی ظاہری اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں. ظاہری جو آپ نے سوال کیا بہترین سوال ہے کہ ظاہری خلافت ملنے کے اعتبار سے اس کی بات ہو رہی ہے. ورنہ ہمارا عقیدہ مکتب تشیع کا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے. 12 خلیفوں میں پہلے امام علی ہیں، آخری امام مہدی علیہ السلام ہے. ایک ایک امام کا نام ہمارے بچے بھی جانتے ہیں. تو یہی 12 خلفاء ہیں جو اللہ کی جانب سے. مکتب غیر تشیع میں یہ ہے معاملہ کہ ہاں خلفاء یہ ہیں مذہبی خلفاء، آپ کہیں دینی خلفاء ہیں، روحانی خلفاء ہیں، لیکن ظاہری اعتبار سے حکومت دوسروں کو مل جائے، یہ ایک الگ معاملہ ہے. لیکن میں بیان کر رہا ہوں ظاہری حکومت جو مولا کائنات کے پاس آئی، اس وقت کی ایک سب سے بڑی مشکلات یہ چل رہی تھی. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو مشکل ہوئی وہ مشکل یہ ہوئی کہ انہی لوگوں نے بیعت توڑی. اچھا مولا کی بیعت ہو، مولا کی بیعت جن لوگوں نے توڑی اور کس نام پہ توڑی کہ ہم حضرت عثمان کے قتل کا بدلہ لیں گے. ٹھیک ہے. کرتا لے گئے اور لٹکا دیا، ممبر پہ رکھ دیا. تو کس سے لیں گے بدلہ، کس سے پوچھ رہے ہیں مولا. یہ ساری مشکلات یہ خلاصے کے طور میں بیان کروں کہ سمجھنے کے لیے، ان مشکلات کو سمجھنے کے لیے اس دور کے جو یہ سارے معاملات چل رہے تھے اسے سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. یہ بظاہر سب سے پہلی مشکل مولا کائنات. پھر وہ جو اعتراض کر رہے تھے کہ بھئی کسی کو بغیر کسی وجہ کے حق دے دیا گیا، فلاں بیت المال میں سے کچھ دے دیا گیا، کسی کو کچھ دے دیا گیا، تو مولا کائنات کو ان سے واپس بھی لینا تھا. اعلان بھی کر دیا تھا. تو یہ بظاہر دیکھا ہے تو بہت بڑی مشکلات تھی مولا کائنات کی ابتدا میں. جی آگے یہ آپ جیسے آپ نے ذکر کیا بھی کہ کچھ لوگوں نے بیعت کی تھی پھر بیعت توڑ بھی دی تھی. جی
ان کی تعداد کتنی تھی؟ کتنے لوگ تھے یہ بیعت توڑنے والے؟ جو مدینہ میں تھے سب نے تقریباً متفق ہو کے بیعت کی تھی. سب نے بیعت کی تھی. جی ہاں. حتیٰ جو میں سوائق المحرقہ میں یہ والی روایت جو پوری نقل کی ہے، سوائق المحرقہ مکتب تشیع کے خلاف لکھی گئی ہے کتاب. اچھا. سوائق المحرقہ جلا دینے والی بجلی کس کے لیے؟ یہ ہماری رافضیوں کے لیے. تو اس میں یہ والی روایت جو میں پیش کر رہا ہوں یہ جو کی ابھی تک قتل حضرت عثمان کے حوالے سے جن لوگوں نے بیعت کی جو مدینے میں تھے سب تھے. اسی لیے کائنات کے نبی، ہمارے تو احادیث ہے، ایسے لوگوں کو کائنات کے نبی نے ناکفین کہا ہے. ناکفین یعنی نکف، بیعت توڑنے والے. ان میں سے دیکھیں جو اسی سوال کے ذیل میں ہی آ جائے گی یہ بات کہ طلحہ اور زبیر، ٹھیک ہے، حضرت عائشہ مکہ میں تھی، ارادہ کیا مدینہ آنے کا. مدینہ آ رہی ہیں، راستے میں خبر دی گئی. آج کی طرح تو نہیں تھا نا کہ خبر فوراً پہنچ گئی ہے، ٹھیک ہے، سوشل میڈیا تو نہیں تھا. خبر کیا دی گئی کہ بھائی حضرت عثمان کو قتل کر دیا گیا. صحیح. اب میں کہہ چکا ہوں کہ اشارتاً کہ حضرت عائشہ کی طرف سے بھی سوال تھا حضرت عثمان کو. سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ وہ حقوق جو نبی نے میرے لیے دیے وہ حقوق دو. باقاعدہ نعلین نبی دکھلائی گئی کہ یہ نعلین پرانی نہیں ہوئی اور میرا حق بند کر دیا. یہ سارے معاملات ہوئے. اب جب خبر دی گئی کہ کس نے کہا مصری لوگ آئے، مصر سے لوگ آئے اور انہوں نے اس طریقے سے قتل کر دیا، یہ والے معاملات جب ہوئے تو کہا کون منصب خلافت پہ آیا؟ کہا علی. صحیح ہے. واپس پلٹ گئی، مکہ واپس پلٹ گئی. اب جو میں بیان کر رہا ہوں وہ لکھا جو آپ کہہ رہے ہیں نا مشکلات ابتدا یہیں سے ہو گئی ہیں. یہاں بیعت سب کر چکے ہیں، حتیٰ طلحہ و زبیر بھی بیعت کر چکے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں سے خط لکھا گیا. بعض تاریخ میں آیا خط لکھا گیا مکہ کہ آپ وہیں رہیں اور اب تقاضا کریں لوگوں سے عثمان کے خون کا. جی بدلہ لیں. اچھا، پہلی چیز بدلہ لیں گے. سوال یہ کہ کیا مولا کائنات کے دور میں قتل ہوا ہے؟ قتل تو ان کے دور میں نہیں ہوا نا. تو پھر یہ پہلی بات، یہ سوال ہی نہیں بنتا ہے. اس وقت بھی لوگوں نے کہا کہ اصل تو علی ہیں، اصل میں خلاف. اور خود حضرت عثمان کے فرزندان وہ کہاں ہیں وہ لوگ؟ مولا کائنات اس پہ کئی جگہ نہج البلاغہ میں مولا کائنات نے اس کے جوابات دیے ہیں. بہرحال یہ ایک آپ کے بہت بڑی ایک مشکل خلاصے کے طور پہ جو ابتدا میں آئی مولا کائنات کی یہ مشکلات آئیں سب سے بڑی. ماشاء اللہ. اچھا قبلہ، جیسے کہ آپ نے بتایا ابھی کہ لوگوں نے بیعت لی، پھر توڑ دی، پھر قتل و غارت ہوئی، لوگ اپنے حق کے لیے نکلنے لگے. اس کے باوجود اگر ایک مرحلہ آتا ہے کہ اس دوران لوگوں کا امام علیہ السلام کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ تھا. یہ کہا جائے کہ لوگ کس طرح کا سلوک امام علیہ السلام کے ساتھ کرتے آپ اس چیز کو یہ بھی سمجھیں. سب سے بڑی مشکل اس میں لوگوں کا کیا برتاؤ، لوگ کون کون شامل تھا پہلے یہ دیکھیں. ہاں یہ بھی ضروری ہے. مولا کائنات کی جو آپ فرما رہے ہیں نا ظاہری اعتبار سے خلافت آئی تو جس نے بیعت کی ہاتھ پہ، کیا سب مخلص تھے؟ شمر جیسا بھی ان میں داخل تھا. اچھا. کیوں داخل ہے؟ اس لیے داخل ہے کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اولی الامر وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں حکومت آ جائے. تو علی علیہ السلام کے پاس اب حکومت ہے، یہ اولی الامر ہے. اسی لیے تو امام حسین کے خلاف ہوا کہ اب یزید کے ہاتھ میں حکومت ہے. تو اولی الامر میرا یزید ہے. امام حسین کو کہتا ہے اعرفو کا حق المعرفہ. شمر کہتا ہے معرفت رکھتا ہوں میں، کس کے بیٹے ہو، کس کے پوتے ہو، کس کے نواز سب جانتا ہوں، لیکن میرا اولی الامر یزید ہے. تو ایسا نہیں تھا کہ ہم یہ کہیں شمر مخلص شیعوں میں سے تھا یا ابن ملجم مخلص شیعوں میں سے تھا اور اس کے بعد نہیں، ایسا نہیں ہے. ان کا عقیدہ یہی تھا. ابن ملجم تو بعد میں خارجیوں میں ہو گیا نا. ان لوگوں کا عقیدہ یہی تھا کہ بھئی جس کے ہاتھ میں حکومت وہ اولی الامر ہو جائے گا. یہ عقیدہ بن چکا تھا. اب ایسے لوگوں نے بیعت کی ہے. آپ خود کہہ سکتے ہیں کیا مشکلات آئیں. ٹھیک ہے، آپ نے جو سوال کیا اس سوال کیا کیا آپ نے بتائیں دوبارہ. سوال اس طرح سے کہا تھا کہ اس دوران لوگوں کا امام علیہ السلام کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ تھا. اس میں ان لوگوں کا کیا، اب ان سے کیا توقع ہو سکتی ہے ایسے لوگوں سے. تو شروع میں بہت حد تک جو مشکل پیش آئی جو میں بیان کر رہا ہوں کہ آ کے مولا سے کہا طلحہ و زبیر نے کہ ہم آپ کی بیعت میں اجازت چاہتے ہیں عمرے کی. ہم نے منع کیا، انکار کر عمرہ کرنا. عمرے کے لیے نہیں جا رہے ہو تم لوگ، مجھے پتہ ہے کس لیے جا رہے ہو، ٹھیک ہے، نہیں عمرے کے لیے واللہ قسم وغیرہ سب. امام نے کہا بتایا کہ یہ بیعت توڑیں گے. وہاں جا کے بیعت کی ہے، بیعت توڑیں گے. ہوا کیا تھا، یہ کیوں گئے ہیں مکہ؟ وہاں سے لشکر تیار کریں گے. حضرت عائشہ کی سربراہی میں جمل بصرہ جائیں گے. کیوں؟ بصرہ کے لوگوں کو بھی اس طرف بلایا جائے گا کہ حضرت عثمان کے قتل کا مطالبہ کریں. مولا کائنات نے کئی مقامات پہ اشارہ کیا ہے.
سب سے پہلے جو پروپیگنڈا ہو رہا تھا، جو مشکلات کیا تھیں اور لوگوں کا کیا برتاؤ تھا، لوگوں میں کچھ ایسے تھے جو ساتھ تھے. بھئی آپ ہیں، ایک تو دو قسم کے لوگ تھے ساتھ میں بھی جنہیں شیعان علی کہا جاتا تھا. دو قسم کے لوگ تھے جو مولا کائنات کے ساتھ تھے جنہیں شیعان علی کہا جاتا تھا. ایک وہ کہ جو کہتے تھے علی علیہ السلام اللہ کے اور اس کے رسول کے خلیفہ ہیں، کیونکہ نبی نے اعلان کیا تھا غدیر میں من کنت مولا فہذا علی مولا. نبی کی حدیث ہے انہ ولی کل مؤمن بعدی، میرے بعد ہر آنے والے کے خلیفہ ولی علی علیہ السلام ہیں، اس لیے ہم ان کو خلیفہ مانتے. انہیں بھی شیعان علی کہا جاتا تھا. دوسرے شیعان علی کون تھے؟ جو علی علیہ السلام کو خلیفہ مان رہے تھے، حاکم شام کو یا مخالف جو تھے انہیں غلط کہہ رہے تھے کہ بہرحال چوتھے خلیفہ ہیں کیونکہ اولی الامر ہے، تو انہیں بھی شیعان علی کہا جاتا تھا. مقابل میں جو حضرت عثمان کے خون کا تقاضا کر رہے تھے انہیں کہا جاتا تھا شیعان عثمان. صحیح ہے. تو اب اگر کہیں یہ جملہ ملے کہ بھئی شمر بھی شیعان علی میں سے تھا، تو وہ شمر شیعان علی میں سے یعنی اولی الامر مانتے ہوئے ان کی فوج ایک حکومت والی فوج تھی، نہ کہ اپنا امام کو خلیفہ بلا فصل یا غدیر والا امام مانتے ہوئے فوج تھی. ان لوگوں کا کیا برتاؤ تھا؟ برتاؤ یہ ہوا کہ کچھ لوگ یہاں سے ساتھ ہیں، کچھ ادھر سے مل گئے اور یہ کہاں پہنچے؟ بصرہ پہنچ رہے ہیں. جنگ جمل والا معاملہ جو بیان کر رہا ہوں میں، اتنا بڑا لشکر لے کے مدینہ سے کہاں پہنچ رہے ہیں؟ بصرہ میں جناب عثمان ابن حنیف مولا کائنات کی طرف سے عامل ہے. بصرہ کے زد و کوب کیا گیا، داڑھی کے بال نوچے گئے، مارا پیٹا گیا، یہ والے معاملات. اور کوفہ میں خطوط لکھے جا رہے ہیں، کوفہ میں کہا جا رہا ہے علی نعوذ باللہ اس چیز میں شامل ہیں قتل میں، اور ہم جو ہے وہ اصلاح کا نعرہ بلند کرتے ہیں. یہ والی مشکل لوگوں کی طرف. لیکن کوفہ والوں کو امام نے خط لکھا ہے ایسے میں. نہج البلاغہ آپ کے علم میں 3 حصوں پہ مبنی ہے. سب سے پہلے خطبات ہیں، پھر خطوط ہیں امام کے، پھر قصار الکلم مختصر سے کلمات. خطوط کا حساب کھولیں گے، پہلا خط جو امام نے اس طرف اشارہ کیے کوفے والوں کو خط لکھا، بلکہ ہم نص پڑھ دیں گے خط کی کہ امام نے خط کیا لکھا ہے. دیکھیے گا امام نے جو اس میں بیان کیا ہے اس میں یہ نہیں کہا یہ میرے دشمن ہے فقط، بلکہ کہا ہے یہ تمہارے بھی دشمن ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں امام علیہ السلام جو پہلا خط نہج البلاغہ کے خطوط کا پہلا خط درمیان میں آپ کھولیں گے، الی اہل الکوفہ، اہل کوفہ کی جانب. یہ کب لکھا؟ جب امام مدینہ سے کوفہ جا رہے تھے. مدینہ سے امام کوفہ کیوں بصرہ جا رہے تھے؟ کیوں جا رہے تھے؟ کیونکہ بصرہ میں پہنچ چکے ہیں لوگ، مکہ سے آ کے وہاں فتنہ ہو چکا ہے. ٹھیک. عند مسیرہ من المدینہ الی البصرہ من عبداللہ علی امیر المومنین الی اہل الکوفہ جبہۃ الانصار و سنام العرب اما بعد فانی اخبرکم عن دم عثمان. میں خود بتاتا ہوں تمہیں عثمان کے قتل کے حوالے سے ہوا کیا معاملہ. کہا یہ لوگ جو مطالبہ کر رہے ہیں طلحہ و زبیر، سب سے بڑے مخالف یہی تھے حضرت عثمان کے. ٹھیک ہے. یہ جملہ میں عبارت پڑھ دے رہا ہوں، خلاصے کے طور پہ بیان کر رہا ہوں. حتی یکون سمعہ کعیانہ، تاکہ تم مجھ سے خود سن لو، یقین ہو جائے، ایسا ہو جائے تمہیں کہ گویا کہ تم نے خود دیکھا ہے یہ والا معاملہ. ان الناس طعنوا علیہ، لوگوں نے مخالفت کی. ٹھیک ہے. فکنت رجلا من المہاجرین اکثر استعتابہ و اقل عتابہ، سب سے کم جو شکوہ کرتا تھا میں کرتا تھا. حضرت امیر المومنین السلام بہت سارے معاملات میں کہتے تھے اس کو یوں کریں، ہر خلافت کے دور میں ایسا تھا معاملہ، لیکن امام کہہ رہے ہیں سب سے کم جو شکوہ کرتا تھا وہ میں کرتا تھا. اور یہ لوگ کان طلحہ و زبیر اہون سیرہما فیہ الوجیف، سب سے کم رفتار ان کی ایسی تھی، جو تیز رفتار سواری جو چلتی ہے نا اس کے مطابق سب سے کم، یعنی مخالفت میں اگر سب سے کم بھی بات کی جائے تو ایسے کہ بہت تیز رفتار کوئی سواری چل رہی ہو ہمیشہ مخالفت کرتے رہتے تھے یہ لوگ. وَأَرْفَقْ حِدَائِهِمَا الْعَنِيفِ وَكَانَ، یعنی سب سے نرم آواز ان کی سخت ترین آواز تھی. یہ لہجہ تھا ان کا تیسری خلافت کے دور میں. اور اب یہ حضرت عثمان کے خون کی طلب کر رہے ہیں. وَكَانَ مِنْ عَائِشَةَ فِيهِ فَلْتَةُ غَضَبٍ، ایک جملہ کا ہے صرف. نہج البلاغہ میں دوبارہ ریفرنس دے رہا ہوں، نہج البلاغہ خطوط میں کون سا خط ہے یہ؟ پہلا خط ہے. کیا جملہ کہا؟ کانا من عائشہ فیہ فلتۃ غضب، حضرت عائشہ کی طرف سے غضب کی انتہا تھی. ایک جملہ کہا ہے. اس کا مطلب پوری تاریخ سب چیزیں امام نے ایک جملے میں سمیٹ دی. یہ مشکلات لوگوں کی طرف سے تھی. یہ پہنچ گئے ہیں کہاں؟ بصرہ. امام کوفہ والوں کو خط لکھ رہے ہیں یہ معاملہ ہوا، لہٰذا وَعْلَمُوا، جان لو کہ اب مدینہ خالی ہو چکا ہے.
مکہ سے لوگ لڑنے کے لیے جا چکے ہیں. فَأَسْرِعُوا إِلَىٰ أَمِيرِكُمْ اپنے امیر کی آواز پہ لبیک کہو. وَبَادِرُوا جِهَادَ عَدُوِّكُمْ اپنے دشمن سے جہاد کے لیے جلدی کرو. ٹھیک ہے انشاءاللہ. یہ امام علیہ السلام نے خط لکھا کب؟ جب امام مدینہ سے جا رہے تھے بصرہ. اب بصرہ میں کیا آپ کہہ رہے ہیں لوگوں کا کیا مرتبہ؟ دیکھیں انہوں نے وفاداری بھی کی ہے. آپ جو فرما رہے ہیں نا لوگوں کا کیا امام کے ساتھ برتاؤ تھا. ایک طرف سے یہ برتاؤ جنگ کے لیے کھڑے ہو گئے اور یہاں کوفہ والوں نے امام کا ساتھ دیا ہے. اتنا ساتھ دیا کہ اسی کا اگلا خط امام نے لکھا حمایت کے لیے کھڑے تھے. حمایت کے لیے کھڑے ہوئے کیونکہ بعض اس لیے حمایت کے لیے کھڑے ہوئے کہ اللہ کے رسول کے خلیفہ ہیں, بعض اس لیے کہ نہیں بہرحال اولی الامر ہیں, صاحب امر ہیں. امام نے خط لکھا وجزاکم اللہ من اہل مصر عن اہل بیت نبیکم احسن ما یجزی العاملین بطاعت والشاکرین لنعمت قد سمعتم بات تم نے سنی واطعتم بات کو تم نے پورا کیا اطاعت کی. ودعیتم تمہیں بلایا گیا فاجبتم تم نے بات کو قبول کیا اور آئے. یہ کب کی بات ہے؟ جب بصرہ فتح ہو گیا. مولا کائنات نے خط لکھا لیکن معاملات بڑے مشکل تھے, آسان نہیں تھا. بصرہ میں آنے کے بعد بھی خطوط لکھے جا رہے تھے کوفہ کی جانب کہ دیکھو علی علیہ السلام سے لوگوں کو دور کرو. خزل الناس عن علی مخالفین کی طرف سے خطوط لکھے. مخالفین جو لوگ کھڑے ہوئے تھے یعنی ان میں ایسے بھی لوگ تھے جنہیں کچھ نہیں پتا تھا, سیدھے سادے لوگ. بصرہ کیوں آئے ہو پتہ نہیں, اصلاح کے لیے آئے ہیں. ٹھیک ہے زوجہ رسول کی وجہ سے آئے ہیں یا ان کے ساتھ آئے ہیں, یہ والے سوالات ہو رہے تھے. ٹھیک تو اب مکتب اہل تشیع میں نظریہ کیا ہے اس میں, مکتب غیر تشیع میں کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں توبہ کی بات میں کریا کرتی تھی حضرت عائشہ جب آیت پڑھتی تھی قرنا فی بیوتکن, قرآن کی آیت پڑھتی تھی نبی کی بیویوں گھر میں ٹھہری رہو, تو اس چیز کو یاد کر کے گریا کرتی تھی کہ میں کیوں نکل کے گئی. یہ ان کے یہاں ہیں روایات اس طریقے سے. یہاں خط بھی لکھا جناب زید ابن سوحان کی جانب. زید ابن سوحان کون ہے؟ جناب صعصع ابن سوحان ان کے بھائی. ٹھیک ہے صعصع ابن سوحان میں بیان کر چکا, نبی کے صحابی بھی شمار ہوتے ہیں. زید ابن سوحان کون؟ تابعی شمار ہوتے ہیں. 3 ایسے لوگ جن کو نبی نے نام لے کے جنت کی بشارت دی ہے اور نبی نے دیکھا نہیں. کون؟ زید ابن سوحان, اویس القرنی, نبی نے نہیں دیکھا نہ نبی نے انہیں دیکھا, اور جناب میثم ابن یحییٰ تمار. یہ وہ لوگ ہیں جن کو نبی نے بشارت دی ہے جنت کی. ان میں سے زید ابن سوحان وہ ہیں کہ نبی نے کہا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ کہ ان کی شہادت سے 20 سال پہلے ان کے بعض اعضاء جنت میں چلے جائیں. سمجھ آئی حدیث؟ مجھے تو نہیں آئی, دوبارہ سنیں. ہوا ہے کیا؟ سنیں. جناب زید ابن سوحان کی شہادت سے 20 سال پہلے ان کے بعض اعضاء بعض حصے جنت میں چلے جائیں گے. سمجھ میں اس وقت بھی کسی کو نہیں آئی تھی. ہوا یہ کہ جمل میں یہ شہید ہوئے ہیں, جمل سے 20 سال پہلے ایک جنگ میں ان کا ہاتھ کٹ گیا تھا. اچھا تو پھر لوگوں کو سمجھ آیا یہ جنتی شخص ہے. ان کی جانب حضرت عائشہ نے خط لکھا ہے خذل الناس عن علی والزم بیتک. ٹھیک ہے لوگوں کو میں آپ کو ریفرنس کے ساتھ عبارت کے ساتھ پیش کر دوں تاکہ بات کی ویلیو رہے. دیکھیے گا خذل الناس عن علی, لوگوں کو علی علیہ السلام سے روکو. والزم بیتک اپنے گھر میں رک جاؤ, اپنے گھر میں رہو, خبردار بصرہ نہیں آنا. ٹھیک ہے مشکلات لوگوں کا کیا تعلق ہے؟ دیکھیں میں بتا رہا ہوں 2 قسم کے لوگ تھے. خلاصہ ہے آپ کے سوال کا, 2 قسم کے لوگ تھے, ایک وہ جو ساتھ دے رہے ہیں اور ایک وہ جو مخالف ہیں. کیا کہا بھائی؟ خذل الناس عن علی. سب سے پہلا جملہ الی زید ابن سوحان العبدی, زید ابن سوحان عبدی کی جانب خط ہے من عائشہ بنت ابی بکر الصدیق زوج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ الی ابنہا الخالص, اپنے مخلص بیٹے کے لیے. ٹھیک ہے زید ابن سوحان. خط کون لکھ رہی ہے؟ حضرت عائشہ بصرہ کی. اما بعد فاقم فی بیتک. اچھا یہ کہاں سے میں پڑھ رہا ہوں؟ مختلف جگہیں. العقد الفرید کتاب کا حوالہ ہے, اور اس کے علاوہ شرح نہج البلاغہ میں ابن عبد الحدید معتزلی نے بھی لکھا, اور وہ کتب کے نام میں لے چکا ہوں. اما بعد فاقم فی بیتک, گھر میں رہو. وخذل الناس عن علی, علی سے لوگوں کو دور کرو, گھر میں بیٹھے رہو. وَلْيُبَلِّغْنِي عَنْكَ مَا أُحِبُّ فَإِنَّكَ أَوْثَقُ أَهْلِي عِنْدِي. دیکھو مجھ تک تمہارے بارے میں جو خبر پہنچے وہ اچھی خبر پہنچے, جو میں کہہ رہی ہوں اس پہ عمل پہنچے, کیونکہ تم قابل اعتماد ہو. نبی کی حدیث بھی ہے نا جناب زید بن سوحان کے حوالے سے. جناب زید بن سوحان کا جواب کیا آیا, وہ جواب صرف ذکر کروں, اس سے اندازہ ہو جائے گا لوگوں کا علی علیہ السلام کے ساتھ کیا برتاؤ تھا ایک طرف اور دوسری طرف.
پھر جنگ جمل کی طرف بھی آپ جائیں تو بہت ساری چیزیں واضح ہوں گی. فَكَتَبَ إِلَيْهَا لکھا جناب زید بن سوحان نے کہ اما بعد فَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَكِ بِأَمْرٍ وَأَمَرَنَا بِأَمْرٍ. دیکھیں بات سیدھی سی ہے, اللہ نے آپ کو ایک حکم دیا اور ایک حکم ہمیں دیا. آپ کو حکم کیا دیا؟ جو قرآن کی آیت کی طرف اشارہ کیا, قَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ, اپنے گھروں میں ٹھہری رہیں. ہمیں حکم کیا دیا؟ جہاد کا حکم دیا. ہمیں حکم کیا دیا؟ علی مع الحق والحق مع علی, علی حق کے ساتھ ہیں, حق علی کے ساتھ ہے. ہمیں یہ حکم دیا گیا, ہمیں جہاد کا حکم دیا گیا, آپ کو گھر میں بیٹھنے کا حکم دیا گیا. اے زوجہ رسول, آپ میری والدہ ہیں, آپ میری ماں کی جانب ہیں. اللہ نے کہا آپ میری ماں ہیں, قابل اطاعت ہیں. اگر مدینے واپس چلی جاتی ہیں, آپ بالعکس کر رہی ہیں, آپ جہاد کر رہی ہیں, مجھے گھر میں بیٹھنے کا کہہ رہی ہیں. جواب دیکھ رہے ہیں. اگر ایسا ہوتا ہے کہ آپ واپس مدینے جاتی ہیں تو ٹھیک ہے, پھر تو بات بالکل ٹھیک ہے, میں آپ کا خالص بیٹا, ورنہ سب سے پہلے میں آپ کے مقابلے میں آؤں گا, کیونکہ آپ بالعکس کر رہی ہیں. وہ اجتہاد تھا خطا کی, یہ واضح سی بات ہے, ان کے یہاں اس طریقے سے کہا جاتا ہے. تو دو طرف سے یہ ساری مشکلات آپ سمجھ سکتے ہیں آئیں مولا کائنات کے مقابلے میں. صحیح. جیسا کہ قبلہ آپ نے بتایا کہ کچھ لوگ مولا کی حمایت میں تھے اور کچھ لوگ جو ہے مخالفت میں تھے. ٹھیک. تو جیسے ہی یہ جنگ جمل یعنی کہ واقع ہوئی تو اس دوران لوگوں کا مولا کے ساتھ کیا برتاؤ تھا؟ یا مولا کے ساتھ تھے یا چھوڑ کر بھاگ گئے تھے یا مخالفت کرتے دکھائی کہ نہیں دکھائی؟ دیکھیں وفاداری وغیرہ دکھائی نہیں دکھائی. اس میں دیکھیں مولا کائنات نے خود خط لکھا بھی, جیسے بیان کیا تھا. دوسرا خط کوفہ والوں کا شکریہ ادا کیا ہے. اچھا, شکریہ ادا کیا فتح بصرہ کے لیے. یعنی جنگ جمل جب فتح ہو گئی, اس فتح کی بھی کوئی خوشی وغیرہ نہیں منائی امام علیہ السلام نے کہ ایک فتح ہو گئی جس طرح دوسری جنگوں میں ہوتی ہے, لیکن امام نے شکریہ ادا کیا ہے. اس میں بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے وفاداری نبھائی. اس کے بعد جو قید ہو گئے سب کو چھوڑ دیا, آزاد کر دیا, وہ ساری چیزیں اپنی جگہ. آپ کو جو سوال یہ کہ لوگوں کی طرف سے مولا کائنات کے لیے آیا وفاداری نبھائی گئی یا نہیں؟ دیکھیں سب سے پہلی بات بہت اہم ہے یہ چیز کہ جب لشکر آ چکا ہے کوفہ سے, امیر المومنین السلام کہاں سے آ چکے ہیں؟ مدینہ سے. مدینہ سے آ چکے ہیں. یہاں سے بصرہ سے, یہ سارے جنگ ہو رہی ہے. جناب عثمان ابن حنیف کو زد و کوب کیا جا چکا ہے. ابھی بھی مولا کائنات نے جب حکم دیا تو وفاداری جو آپ نے سوال کیا کیسے لوگوں نے بات کو مانا. حکم دیا کہ کوئی تمہاری جانب سے کوئی تیر نہیں جائے گا, کوئی حملہ نہیں ہوگا, کوئی نیزہ نہیں پھینکے گا. جی. سب کھڑے ہوئے ہیں, وہاں سے تیر آنا شروع ہوئے مخالف کی طرف سے. اچھا. نیزے چلنا شروع. جی. اس میں کافی چیزیں ہیں, کافی روایات ہیں. البتہ میں اشارہ کر رہا ہوں کہ کس نے سب سے پہلے تیر چلایا اور کیسے پتھر اچھالے مولا کائنات کی جانب ترک کرتے ہوئے. جب تیر چلا, ایک شخص کا چھوٹا بیٹا تھا, ساتھ تھا, اس کو لگا نیزہ, شہید ہو گیا. مولا کائنات کے پاس آئے, مولا بیٹا شہید ہو گیا. امام نے کہا صبر کرو, صبر کرو, صبر کی تلقین دی. ایک جنازہ رکھا ہے, حملہ نہیں کیا. اس کے بعد دوبارہ نہیں کیا. دوبارہ نیزے چل رہے ہیں, ایک اور شخص اسی طرح شہید ہو گیا. پھر حملے ہو رہے ہیں, نہیں کہا مولا کائنات نے. عبداللہ ابن بدیل, اپنے بھائی جو نبی کے صحابی ہیں, عبد الرحمن ابن بدیل, ان کا جنازہ لے کے آیا. تیسرا شخص, ٹھیک ہے, کہ رسول کا صحابی شہید ہو گیا. اب یہ ذہن میں رہے, رسول کا صحابی ہے نا, صحابی کو جو قتل کر رہا ہے اس کا کیا حکم ہوگا, یہ والی چیزیں ذہن میں رہے. جنگ صفین, جنگ جمل, نہروان, ان جنگوں میں کتنے صحابی رسول کو قتل کیا گیا, اصحاب رسول کو. یہ ایک الگ موضوع ہے, یہ بالکل ہونا چاہیے اس پہ کلام اور مطالعہ, گفتگو, یہ بات ذہن میں رہے. کئی سارے لوگ, اب میں اس طرف نہیں جاؤں گا, لیکن آپ نے جو وفاداری کا کہا, ایسا نہیں ہے ان میں سے لوگ اٹھ کے کھڑے ہو رہے تھے نہیں ہم حملہ کریں گے. مولا کائنات کی بات مانی, 3 لوگ شہید ہو گئے. جب تیسرے بندے کا جنازہ لے کے آئے, کون؟ عبد الرحمن ابن بدیل. کس کے بھائی ہیں؟ عبداللہ ابن بدیل کے, نبی کے صحابی ہیں. کہ ابو الحسن شہید ہو گیا, نیزہ لگا. بعض جگہ ایسا ہے کہ اس وقت شہید ہو گئے تھے, بعض جگہ ایسا ہے کہ شدید زخمی ہو گئے تھے, شہید بعد میں ہوئے. یہ چلے اپنی جگہ موضوع. لیکن جناب عبد الرحمن ابن بدیل جب ان کا جسد لے کے آئے ان کے بھائی, تو امام نے کلمہ استرجاع پڑھا, انا للہ و انا الیہ راجعون. ابھی بھی حملہ نہیں کیا. اس کے بعد اپنے اصحاب کا طواف کیا, خطبہ دیا ہے. وفاداری دیکھیں آپ نے, کمال ہے. ایک خطبہ دیتے ہوئے امام نے کہا کون ہے جو اس وقت جائے گا
اور انہیں قرآن کی طرف بلائے گا، قرآن کی دعوت دے گا، قرآن کی دعوت دے گا، قرآن ہاتھ میں لے کے جائے گا، قرآن کی طرف بلائے گا، جنگ نہ کرو، کوئی فائدہ نہیں ہے، ہم نہیں ہیں قاتل، آؤ بات کرو، لیکن میں گواہی دیتا ہوں کہ جو جائے گا وہ جنتی ہے، جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کون لے جنت سکتا کی ہے سند دے ضمانت؟ دی پہلے، جنت کی کون لے سکتا ہے؟ یہ وہ جس کے بارے میں نبی نے کہا ہو قسیم الجنت والنار، علی علیہ السلام، ٹھیک ہے، جنت کی گواہی میں لیتا ہوں، لیکن جو جائے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا، ہاتھ کاٹا جائے گا، جس ہاتھ پہ قرآن ہوگا دوسرے ہاتھ میں قرآن لینا پڑے گا، جنت کی ضمانت میں لیتا ہوں۔ ایک شخص کھڑا ہوا، مسلم نام کا شخص تھا، واقعی مسلم تھا، کہ مولا میں جاؤں گا۔ اب یہاں دو روایتیں میں ایک روایت سے پیش کر رہا ہوں۔ جیسے ہی کھڑا ہوا امام نے کہا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا، جنت کی ضمانت میں لیتا ہوں۔ جو ایک روایت ہے میں صرف وہ پیش کر رہا ہوں، امام نے بیٹھا دیا، یہ ایک روایت ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ خود بیٹھ گیا کہ نہیں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اب دو چیزیں الگ الگ ہیں، میں ایک بیان کر رہا ہوں۔ بیٹھ گیا، پھر امام نے خطبہ دیا، پھر بیان کیا کہ جو جائے گا قرآن کی جانب دعوت دے گا قتل کر دیا جائے گا، اور خود حملہ بھی نہیں کر سکے گا، تلوار وغیرہ لے کے نہیں جانا ہے، تلوار وہاں سے چلے گی، نیزے وہاں سے چلیں گے، تیر وہاں سے چلیں گے، تمہیں صرف قرآن کی جانب بلانا ہے، اور قرآن کی جانب بلاتے ہوئے اگر ہاتھ کٹے اور کٹے گا ہاتھ تو دوسرے ہاتھ میں قرآن لینا ہے۔ یہ امام علیہ السلام نے بیان کیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، کوئی ایک حملہ نہیں کر سکے گا، لیکن شہید ہو جائے گا، قتل ہو جائے گا، ضمانت جنت کی میں لیتا ہوں۔ دوبارہ کھڑا ہو گیا وہی بندہ مسلم، پھر وہی میں نے کہا دو روایت، ایک میں یہ کہ جیسے ہی امام نے پھر بیان کیا کہ یہ ہوگا، وہ خود بیٹھ گیا یا امام نے خود بٹھا دیا۔ تیسری مرتبہ جب کھڑے ہوئے امام نے دوبارہ بیان کیا تو تیسری مرتبہ بھی وہی شخص کھڑا ہوا، پھر کہنے لگا مولا سب برداشت کر لوں گا، ایک دفعہ کی موت ہے نا، جنت کی گواہی دے دیا، سب برداشت کروں گا، بلاؤں گا۔ کفن پہنایا، اسے بھیجا ہے۔ اچھا یہ ذہن میں رہے یہ کیوں کر رہے ہیں امام علیہ السلام؟ ابھی قرآن کی جانب بھیج رہے ہیں نا، قرآن لے کے بھیج رہے ہیں، اب اندازہ لگائیں ہوا کیا۔ ابھی قرآن کی جانب بلا رہے ہیں امام علیہ السلام، یہ نہیں آ رہے ہیں، پھر صفین میں نیزوں پہ قرآن کا کیا وہ، یہ لوگ یہ قرآن کے ماننے والے تھوڑی ہیں، ٹھیک، یہ ذہن میں رہے۔ مسلم نامی شخص گیا، ہاتھ میں قرآن، بلایا ہے، قرآن کی جانب بلایا، نبی کی حدیث، امیر المومنین، نیزہ چلا وہاں سے، تیر چلے، یہاں تک کہ ہاتھ قطع ہو گیا، ہاتھ کٹنا تھا، قرآن نہیں گرنے دیا، دوسرے ہاتھ میں لے لیا، دوبارہ وہاں سے تیر، نیزے چل رہے ہیں، دوسرا ہاتھ کٹا، امام نے نہیں کہا تھا لیکن انہوں نے دانتوں میں قرآن دبا لیا، اس کے باوجود مسلسل نیزے چل رہے ہیں، تیر چل رہے ہیں، قطعوہ اربن اربا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، وہی شہید ہو گئے۔ یہ قرآن کے ماننے والے تھے لوگ، اگر قرآن کی جانب آنا ہوتا تو۔ اسی لیے اس وقت انہوں نے قرآن کو نہیں مانا، ناطق قرآن کو چھوڑا، تو وہ جنگ جمل ہوئی، جنگ جمل کے بعد جنگ صفین ہوئی، 3 جنگیں ہوئی، جنگ جمل ہوئی، اس کے بعد صفین ہوئی، اس کے بعد نہروان ہوئی۔ مولا کائنات کے دور 5.5 سالہ دور یا 4.5 سالہ دور، اس میں مسلسل جنگوں میں رہا۔ اس کے باوجود مولا کائنات نے کہا لو قد استوت قدمایا لغیرت الاشیاء، اگر میرے قدم ان تمام فتنوں سے ثابت قدم رہ گئے تو جتنی بدعتیں ہو چکی ہیں سب کے سب کو میں بدلوں گا، ٹھیک ہے۔ یہ احادیث ہیں ہمارے سامنے، نہج البلاغہ میں موجود ہے، قصار الکلم میں۔ اب سنیے گا، جیسے یہ شہید ہو گئے تو اس کے بعد باقاعدہ جسے ہم کہیں وہ جنگ کا آغاز ہوا، تو مولا کائنات کی طرف سے وفاداری دکھائی ہے۔ اصحاب نے کئی سارے اصحاب شہید ہوئے، کئی ہزار اصحاب شہید ہوئے، کئی ہزار، اب وہ 70,000 تک بھی لکھا گیا ہے، لوگ شہید ہوئے اس جنگ کے۔ اس میں خلاصہ یہ ہوا، جنگ کا نتیجہ بظاہر سب کے سب سرنڈر ہو گئے۔ مخالفین کی جانب سے حضرت محمد ابن ابی بکر کو بھیجا اپنی بہن کے پاس، یعنی حضرت عائشہ کے پاس، اور وہ سارے معاملات کے کس طریقے سے مولا کائنات نے اس وقت خواتین کا ایک لشکر بنایا، خواتین کا لشکر جو کسی کو نہیں پتا۔ خواتین کا لشکر کس لیے؟ خواتین کا لشکر اس لیے بنایا، کسی کو نہیں پتا تھا، چہرے پہ نقاب تھا، سب سمجھ رہے تھے مرد ہے، ان لوگوں کے ساتھ بھیجا ہے حضرت عائشہ کو واپس، صحیح ہے۔ اس کا ایک اثر یہ ہوا، وہاں جا کے جب فتنہ شروع ہوا دوبارہ کہ علی نے مردوں کے ساتھ بھیج دیا، اور یہ تو پھر انہوں نے بتایا کہ ہم مرد نہیں ہیں، سب کے سب خواتین ہیں، وہ بھی ایک یہ والی چیزیں تھے معاملات۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے، اس میں بھی ایسا نہیں کہہ سکتے کہ سب کے سب وفادار تھے،
کچھ منافقین بھی تھے انہی میں مولا کائنات کے ساتھ، جو بعد میں الگ ہو گئے اور اس وقت میں مال غنیمت کی لالچ میں آئے ہوئے تھے۔ مولا کائنات کا ایک معجزہ، بہترین معجزہ ہوا یہاں پہ جناب ابو اسود دویلی سے غالباً روایت کہ کہا اتنا زیادہ مال جمع ہو چکا تھا تو تقسیم کرنا کیسے کیا جائے مولا؟ امام نے کہا 500 درہم ہر ایک کو دے دیا جائے۔ یہ معجزہ ہوا ہے مولا کائنات کا۔ آپ سنیے، وفاداری بھی، اور اس کے بعد کچھ لوگوں نے اس میں بھی بظاہر فتح کے بعد بھی بے وفائی کیسے دکھائی، یعنی اعتراض کیا مولا کائنات پہ، تو کہا 500 درہم ہر ایک کو دے دیا جائے۔ اب یہ ایک تو باقاعدہ مال غنیمت کی تقسیم کیسے ہوتی ہے، گنا جاتا ہے کتنے اصحاب ہیں ان میں تقسیم کیا جائے گا، یہ کیسے کہہ دیا مولا کائنات؟ یہ سوال ہوا۔ لیکن جناب ابو اسود دویلی کہتے ہیں مولا نے جیسے کہا ویسے میں نے عمل کیا، بلکہ میں روایت دیکھ کے پیش کر دے رہا ہوں اس حوالے سے خاص طور سے، تاکہ اندازہ ہو اہمیت کا مولا کائنات کے معجزے کا۔ یہ روایت مختلف جگہ، جی جناب ابو اسود دویلی سے ہی ہے۔ تاریخ المسعودی، ٹھیک ہے، مسعودی کی تاریخ ہے، اس میں بھی ہے یہ روایت، اور شرح نہج البلاغہ اس میں بھی ہے۔ شرح نہج البلاغہ کس کی؟ ابن ابی الحدید معتزلی کی، ٹھیک ہے۔ ابو اسود دویلی کہتے ہیں لما ظہر علی علیہ السلام یوم الجمل دخل بیت المال بالبصرہ فی ناس من المہاجرین والانصار وانا معہم، میں ساتھ ساتھ تھا مولا کائنات کی جب مولا کائنات جنگ جمل فتح ہو چکی، مال وغیرہ آ گیا ان کے ہاتھ میں۔ فلما رآ کثرت مالہ، جب اتنا زیادہ مال دیکھا تو وہی جملہ کہا، یا دنیا غری غیری، اے دنیا کسی اور کو جا کے دھوکہ دینا، علی کو دھوکہ نہیں دے سکتے، ٹھیک۔ اتنا مال سونا وغیرہ سب جمع ہوا تھا۔ اس کے بعد امام علیہ السلام ممبر پر گئے اور اس کے بعد کہا اقسموہ بین اصحابی 500، اصحاب کے درمیان کتنا تقسیم کر دو؟ 500 درہم تقسیم کر دو۔ فقسم بینہم، تقسیم کر دیا گیا۔ جناب ابو اسود دویلی کہتے ہیں، ظالم ابن ظالم ان کا نام تھا، ابو اسود دویلی مولا کائنات کے اصحاب میں شامل ہیں۔ قرآن کے اوپر جو اعراب، اچھا یہ وہی ہیں، یہ ابو اسود دویلی وہ ہے، ٹھیک ہے۔ مولا کائنات نے ان کو بتایا تھا قرآن کی تلاوت کے حوالے سے کہ جیسے میں تلاوت کروں اس طریقے سے اعراب لگانا، تو انہوں نے لگائے، پھر ان کے شاگردوں نے آ کے یہ باقاعدہ زیر زبر پیش والا معاملہ جو وہ تاریخ پوری ہے۔ جناب ابو اسود دویلی کہتے ہیں فلا والذی بعث محمد بالحق، اس کی قسم جس نے، اس اللہ کی قسم جس نے نبی کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ما نقص درہما ولا زاد درہما، ایک درہم کم نہیں ہوا، ایک درہم زیادہ نہیں ہوا۔ کتنا تھا؟ اب سنیے، والناس 12,000، 12,000 لوگ تھے، 12,000 لوگ موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ امام نے کہا 500 درہم سب میں تقسیم کر دیا جائے۔ یہ معجزہ ہے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا، جو آپ نے کہا نا وفاداری والا، اس پہ دیکھیں کچھ لوگ نے اس وقت اعتراض کیا۔ اچھا 12,000 لوگ تھے، 500 درہم سب کو دینا ہے، یعنی ٹوٹل کتنا ہو گیا بھائی؟ دیکھیں 12,000 افراد ہیں، 500 درہم ہے، ٹھیک۔ اس کا مطلب ہو گیا 60 لاکھ درہم کو 12,000 لوگوں میں تقسیم کیا جائے تو 500 بنتے ہیں، 60 لاکھ درہم تھے وہ۔ پتہ نہیں، مولا کائنات نے نہیں گنا کوئی بھی چیز کا، یہ 500 تقسیم کر دو 12,000 لوگوں میں تو بنے گا 60 لاکھ، 60 لاکھ درہم تھے، انہی میں سے 500 درہم علی علیہ السلام کے لیے تھے۔ اچھا یہاں پہ بھی عجیب بات ہے، امیر المومنین اسلام کے ابھی دوسری جگہ لکھا ہے، یہاں پہ اگر ہو تو میں بیان کرتا ہوں۔ جی ہاں، مولا کائنات نے بھی اپنا لے لیا حصہ، 500 درہم۔ ہوا یہ کہ ایک شخص آیا دور سے آیا اور کہنے لگا لم یحضر الواقعہ، یہ جنگ جمل میں حاضر نہیں ہوا تھا۔ یا امیر المؤمنین کنت شاہدا معک بقلبی، اے ابو الحسن دل سے آپ کے ساتھ تھا، حاضر نہیں ہو سکا، ٹھیک ہے، دل سے آپ کے ساتھ تھا، جنگ میں حاضر نہیں ہو سکا۔ وَإِنْ غَابَ عَنْكَ جِسْمِي، میرا جسم آپ کے ساتھ نہیں تھا لیکن قلباً آپ کے ساتھ تھا۔ فَأَعْتِنِي من الفی، مجھے بھی کچھ دے دیں۔ امام نے اپنا حصہ اس کو دے دیا، اپنا حصہ ان کو دے اپنا حصہ دے دیا اس کو، ٹھیک ہے۔ مشکل جو آئی یہاں پہ، اب عجیب ہے مشکل، یہاں پر بھی اعتراض ہوا امیر کائنات پہ۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کچھ ایسا مانتے تھے، اعتراض کس کی طرف سے تھا؟ اب سنیے گا، بات یہی ہے، یہ وہی لوگ ہیں کہ جو مولا کائنات کو بس یہ کہ ہاں حکومت آ گئی، اب یہ ہمیں حکومت دیں گے۔ طلحہ زبیر میں والے معاملے میں بھی یہی تھا، انہوں نے صراحت سے کہا تھا کہ جب آپ کے پاس حکومت آئی تو ہمیں بھول گئے، یعنی ہمیں کچھ نہیں، تو اس کا مطلب ساتھ اس لیے تھے لالچ میں تھے،
تو اب یہ لوگ بھی لالچ میں ساتھ، کچھ ایسے اور کچھ اس لیے کہ بھائی ٹھیکہے حاکم ہے، اولی الامر ہے، لیکن ہمارے ہاں اولی الامر معصوم ہوتا ہے، خطا نہیں کرتا۔ اولی الامر یعنی جیسے اللہ کی اطاعت کرنا ہے، رسول کی اطاعت کرنا ہے، اسی طرح اولی الامر کی اطاعت کرنا ہے۔ اب ان لوگوں میں بھی کچھ ایسے تھے جو جا کے جن سے ہی جنگ صفین ہوئی، صفین میں وہاں مال کے لیے بک گئے، اور پھر کچھ ایسے صفین میں ساتھ تھے، نہروان میں پلٹ گئے، ٹھیک ہے، شیمر وغیرہ انہی لوگوں میں سے تھا، ابن ملجم انہی لوگوں میں سے تھا۔ اب سنیے یہاں مشکل جو آئی نا وہ کیا آئی، اعتراض کیسے ہوا؟ اعتراض یہ آیا کہ بھائی علی نے مال تو تقسیم کر دیا، کنیز والا معاملہ نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ امام علیہ السلام نے کہا یہ سوال نہیں کرو، بالکل حق کے ساتھ، بار بار اتنا کیا گیا کہ لشکر میں پھوٹ پڑنے لگی۔ یہ کیا، اس کا مطلب یہ جنگ ہی غلط تھی، جنگ اگر صحیح ہوتی تو پھر اس کا مطلب کنیزیں بھی بانٹنا چاہیے تھی، یہ سارے معاملہ تو امام پھر گئے۔ پھر جب گئے ہیں ممبر پہ آ کے ایک جملہ کہا ہے تو وہ منافقین بھی استغفر اللہ کر رہے تھے۔ وہ کیا جملہ کہا؟ امام نے کہا تم لوگ اعتراض کر رہے ہو مجھ پہ کہ کنیزیں تقسیم کی جائیں، کون ہے جو نبی کی بیوی کو کنیزی ملے گا؟ یہ جب کہا استغفر اللہ، علی کا فیصلہ بالکل درست ہے۔ تو ان میں بھی کچھ ایسے تھے کہتے علی علیہ السلام نے جو فیصلہ کر دیا وہی اللہ کا فیصلہ ہے، ٹھیک ہے، اقضاکم علی، کائنات کے نبی کی حدیث ہے، تم میں سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے علی ہیں، اور مکتب تشیع کے عقیدے کے مطابق ملائے کائنات معصوم ہے، غلطی کا امکان نہیں ہے۔ تو ایک عقیدہ اس عقیدے کے لوگ تھے جو وفاداری نبھا رہے تھے، اور ایک دوسرے عقیدے کے لوگ تھے جو اعتراض کر رہے تھے۔ اعتراض سوال کے اعتبار سے ہو تو مشکل نہیں ہے، رسول کریم سے بھی سوال کی، لیکن ایک باقاعدہ امام کے عمل پہ اعتراض جو عصمت کے منافی ہو، یہ جو امام کو غدیر والا خلیفہ امام کو مانتا ہے تو وہ اعتراض نہیں کرے گا۔ تو بہرحال وفاداری بھی اس اعتبار سے دیکھا جائے جنگ جمل میں لوگوں نے دکھائی، اور مخالف بھی بہت سارے لوگ ہوئے اسی جمل میں، کیوں؟ اسی لیے کہ بعد میں مال دوسری طرف مل رہا تھا۔ ماشاءاللہ قبلہ بہت شکر گزار ہیں آپ کے، جزاکم اللہ خیر۔ اور جیسا کہ ناظرین آپ نے دیکھا کہ قبلہ قاسم شاہ صاحب نے تمام ہی سوالوں کے جوابات دیے، اور جو اعتراضات تھے اور جو شبہات تھے ان کو بھی واضح کیا۔ قبلہ بہت شکریہ آپ کا، جزاکم اللہ خیر، اور شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، سلامت رہیے، مولا آپ کو سلامت رکھے، الہی آمین۔ جزاک اللہ۔ جیسے کہ ناظرین آپ نے دیکھا کہ قبلہ قاسم علی رضوی صاحب نے تمام سوالات کے بھرپور طریقے سے جوابات دیے، اور ہم شکر گزار ہیں کہ قبلہ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ اسی کے ساتھ اجازت دیں اپنے میزبان سید محسن علی الہادی کو، پھر ملاقات ہوگی، فی امان اللہ۔